بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر آپ کے لیے ایک دوسرا ولاگ لے کر آیا ہوں۔ آج پھر میں مچھلیوں کے شکار کے لیے گیا تھا، تو یہ جگہ میں نے دیکھی ہے، تو یہ جگہ کافی اچھی ہے کیونکہ یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ میں نے تو کانٹے لگائے ہوئے ہیں، لیکن لوگ باقی وہ ڈال رہے ہیں، جال بڑی ڈال رہے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، دو ادھر پکڑتے ہیں ادھر پکڑتا ہے، دو دو پیچھے جو ہوتے ہیں وہ مچھلیاں مطلب پکڑ کر اپنے شلوار میں ڈالتے ہیں، یا تو پھر باہر نکال دیتے ہیں۔ تو وہ کافی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، لیکن میری ابھی تک ایک مچھلی بھی نہیں لگی۔ جگہ کافی اچھی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مچھلیاں میری نہیں لگتی۔ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ انہوں نے مچھلیاں یہاں سے بھی پکڑی ہیں، یہ جو سامنے جگہ دکھائی دے رہی ہے، ادھر سے بھی انہوں نے مچھلیاں پکڑی ہیں، اور پھر آگے بھی جا رہے ہیں جال کو اٹھا کر۔ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ہیں تو کافی دور، لیکن موبائل پہ میرے خیال سے دکھیں گے ضرور۔ تو یہ رہے وہ سامنے، وہ دکھائی دے رہے ہیں سامنے، سفید کپڑوں والے تین ہیں اور ایک ہے کالے کپڑوں والا۔ تو یہ اس سے جال سے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ یہاں پر مچھلیوں کے شکار کے علاوہ بھی بہت مزہ آ رہا ہے، کیونکہ کافی اچھی جگہ ہے، اور یہاں پر بہت سارے لوگ بھی، ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں شکار کھیلنے، جیسا کہ یہ ایک ادھر کھیل رہے ہیں، دوسرا تھوڑا اس سے دور ہے، وہ وہاں پر کھیل رہے ہیں۔ ادھر مچھلی کافی ہوتی ہے، لیکن بات ہوتی ہے اصل میں نصیب کی۔ نصیب کی بات یہ ہوتی ہے کہ مطلب کسی کسی کی مچھلی لگتی ہے اور کسی کی نہیں لگتی۔ جال پر پکڑنا آسان ہوتا ہے تو مچھلی ادھر زیادہ لگتی ہے، کانٹے پر تو کبھی کبھار لگے تو لگے، لیکن اکثر کانٹے پر مچھلی نہیں لگتی۔ تو جال پر کافی اچھے مچھلی بھی لگ جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے محنت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ محنت ضروری کیسی ہوتی ہے؟ مطلب کہ اس جال کو کھینچنا پڑتا ہے، وہ گیلی ہونے کی وجہ سے کافی بھاری ہو جاتی ہے۔ تقریباً 4 سے 5 یا 6 بندے ضرور یہاں پر ہونے چاہیے، جو کہ جال کو کھینچیں، اور جو 2 مچھلیاں پکڑیں اور 2 جال کو کھینچیں، یا 3 مچھلیاں پکڑیں اور 2 جال کو کھینچیں۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن کانٹے والے جو ہوتے ہیں، وہ ان کی محنت تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ مچھلی بھی تو ان کی نہیں لگتی نا۔ ان لوگوں کی مچھلی بڑی آسانی سے لگ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، وہ تقریباً 15-20 مچھلیاں انہوں نے پکڑے ہوئے تھے، جہاں پر میں نے کانٹا ڈالا ہوا تھا، وہاں پر انہوں نے مچھلیاں 15-20 پکڑی ہیں، لیکن میری ایک مچھلی بھی وہاں پر نہیں لگی۔ اب میں نے دیکھا ہے، وہاں پر جا کے دیکھتا ہوں جہاں پر انہوں نے وہ ڈالی ہے، جال ڈالی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ رہی وہ جگہ جہاں پر انہوں نے ابھی جال ڈالی ہے اور مچھلیاں انہوں نے پکڑی ہیں۔ آج جب میں آ رہا تھا تو بڑی تیاری سے آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہاں پر مچھلیاں پکڑوں گا، آگے جا کر وہاں لوگ مجھے بولتے تھے کہ وہاں کافی مچھلیاں ہیں، وہاں پر جانا۔ تو میں وہاں پر گیا تھا، جب میں نے دیکھا تو وہاں پر کافی مچھلیاں لوگ پکڑ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ آج شاید ضرور مچھلی لگے گی، لیکن بات نصیب میں شاید نہیں تھی مچھلی، تو وہ نہیں لگی، اور لوگ پکڑ بھی رہے ہیں وہاں سے، لیکن وہ ہے تھوڑی دور ادھر سے، وہاں پر میں کانٹا نہیں ڈالتا، کیونکہ وہاں پر وہ جال کھینچ رہے ہیں، جال جب کھینچیں گے تو میرا کانٹا بھی ان کے ساتھ چلا جائے گا، اور یہ بھی یہ بھی ان کو بھی مشکل ہوگی مچھلی پکڑنے میں، اور میرا کانٹا بھی ان کے ساتھ چلا جائے گا، اس جال کے ساتھ اٹک جائے گا۔ وہ کانٹا جب اٹکتا ہے تو مشکل ہے کہ چھوٹ جائے آسانی سے، بڑی مشکل سے یہ کانٹا چھوٹتا ہے۔ اس پانی کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو لوگ اس میں مطلب ہاتھ ڈالتے ہیں، اور سارے بھیگے بھی ہوتے ہیں، مطلب ایسا کہ نہانے کے برابر یہ ادھر مچھلیاں پکڑنے کے لیے وہ لگا رہے ہوتے ہیں، ڈبکیاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر میں بات کہوں کہ یونیورسٹی کا جو سارا کچھ ہے نا، مطلب سارا کچھ کیا پیشاب وغیرہ یہاں پر آتا ہے یونیورسٹی کا، ان کو تو اس چیز کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے کہ جہاں بھی جائے، لیکن ادھر ان کے سر سے چلا جائے تو وہ یہاں بھی مطلب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کہاں جا رہا ہے پانی، یا گندا جو بھی جا رہا ہے گاند وغیرہ، وہ یہاں اسی میں آتا ہے۔ تو یہاں پر پانی پی بھی نہیں سکتے، لیکن لوگ مچھلیوں کے شکار کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ لوگ وہاں پر ڈبکیاں بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور مچھلیاں بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں، اور پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ پانی میں کتنا زیادہ
جراثیم ہے، لیکن پھر بھی لوگ پیتے ہیں پانی۔ تو آج کے لیے اس ویڈیو کا میں یہاں پر کرتا ہوں اینڈ، پھر ملوں گا انشاءاللہ آپ کو بعد میں۔ آج تک کے لیے اللہ حافظ۔